اچھا سر، یہ بتائیے کہ کل عمران خان صاحب کی جانب سے کچھ اہم پیغامات پارٹی کو وصول ہوئے ہیں، اس حوالے سے بتائیں کہ ضمنی انتخابات میں اب حصہ لے رہے ہیں اور اپوزیشن لیڈر کس کو نامزد کیے؟ خان صاحب نے ضمنی انتخابات کا معاملہ پارٹی کی جو سیاسی کمیٹی ہے، پولیٹیکل کمیٹی ہے، اس پہ چھوڑا ہے۔ آج شام اجلاس ہے پولیٹیکل کمیٹی کا، اس میں فیصلہ ہوگا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کو نامزد کیا ہے، سینٹ میں اعظم سواتی صاحب کو۔ پنجاب اسمبلی کے لیے انہوں نے 5 نام مانگے ہیں، جن میں سے ایک کا وہ فیصلہ کریں گے۔ سر، محمود خان اچکزئی صاحب تو جو وہ کہتے ہیں جو فارم 45 کی اسمبلی ہونی چاہیے، تو وہ تو اس چیز کی تجویز دے رہے ہیں، تو آپ لوگ اس کو فارم 47 کی اس کا بنا رہے ہیں؟ نہیں، وہ اپنی جگہ بات ہے۔ دیکھیں، ایک اسمبلی تو بہرحال موجود ہے نا، ہم اس کو فارم 47 کی اسمبلی سمجھتے ہیں اور حقیقت یہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک حقیقی اسمبلی ضرور قائم ہونی چاہیے، وہ ہم کریں گے۔ جو عوام کے حقیقی نمائندگان ہیں وہ بیٹھ کر عوام کے مسائل عوام کے آپ کے سامنے آپ کی وساطت سے ڈسکس کریں، یہ ہوگا۔ تو ہم ایک حقیقی اسمبلی بھی بنائیں گے، اور جو اسمبلی ایک موجود ہے اس عمارت میں، اس میں بھی اپنا رول ادا کریں گے۔ جو کل امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے حوالے سے بہت افسوسناک ہے جی، یہ ہمیں انگریز کے دور میں لے گئی ہے۔ انگریز کے دور میں بھی یہ تاریکی نہیں تھی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 ماہ کے لیے کسی کو آپ اٹھا لیں، کسی عدالت کے سامنے، کسی جج کے سامنے پیش نہ کریں، 3 ماہ وہ ایک کال کوٹری میں ہو، اس کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان کو ایک تنبیہ ہے کہ جو سچ بولے گا، جو سر اٹھا کے جیے گا، سر اٹھا کے چلے گا، 3 ماہ کے لیے اس کو اذیت سہنی پڑے گی۔ اس میں ایک کلاس تو ہے کہ جو اریسٹ ہوتا ہے اس کے بعد وہ کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، کورٹ کی کیا صورتحال ہے اس وقت آپ جانتے ہیں، جو صورت ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ یہ امینڈمنٹ اس لیے نہیں کی گئی کہ لوگوں کے حقوق میں اضافہ کیا جائے، یہ امینڈمنٹ اس لیے کی گئی ہے کہ دہشت کو مزید پھیلایا جائے، جو ریاست کی جانب سے جبر ہے اس میں گہرائی پیدا کی جائے، اس کو مزید سخت کیا جائے۔ آج سر فیملی کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی گئی، روسٹرم پر آ کے چیف جسٹس نے اجازت لی، کل بھی پورا دن وہ ملاقات کرنے کی کوشش کرتے نہیں ہونے دی، کیا پھر لایا عمل ہوگا، کیسے ملاقات ہوگی؟ دیکھیں، ملاقات انہیں بہرحال کرانی ہوگی۔ ہم اب انتظار کر رہے ہیں چھٹیاں ختم ہوں، ہماری توہین عدالت کی درخواستیں اپریل سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے، چیف جسٹس صاحب کا تحریر کردہ فیصلہ ہے، جس کی توہین ہر ہفتے ہوتی ہے۔ ہر ہفتے ہم وہ فیصلہ پیش کرتے ہیں اور اس کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اب اگر یہ حالت ہے عدالتوں کی کہ وہ اپنے فیصلوں کی عزت نہیں کرا سکتی، تو پھر کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ تو ہم اصرار کرتے رہیں گے عدالت کے لیے کہ عدالت اپنی تکریم کرے، اپنی عزت کرے اور اپنے فیصلے پہ عمل کرائے۔ ہم یہ کرا کے چھوڑیں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، انصاف اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، انصاف تاریخ کا دھارا دیتا ہے، عدالتیں اس میں ضرور ایک رول ادا کرتی ہیں۔ یہ اصل عدالت اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے اور عوام کی عدالت ہے، فیصلہ عوام کرتے ہیں۔ یہ تاریخ کا انمٹ اصول ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی 10 سالہ منصوبہ بنا لیا اور اب کوئی ان کو چھو نہیں سکتا، وہ تاریخ سے نابلد ہیں، بے خبر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ارادوں سے۔ تو ہم کھڑے رہیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا اور عوام کی فتح ہوگی۔ شکریہ۔